مینا صلی علی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کی گلیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار سے چمکنے لگیں، اور شارح نے لکھا ہے کہ یہ نور حسی تھا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کے چہرے کا عکس دیواروں پہ پڑتے دیکھا تھا۔ اب آنے والا بڑے تم تراک سے، شان و شوکت سے، پروٹوکول سے، اعزاز و تکریم سے آیا تھا، تو آنے کی دہائی مچی تھی۔ کہیں طلع البدر علینا کی صدائیں تھیں، کہیں معصوم ننھی بچیاں دف بچاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں، اور کہتی کیا تھیں؟ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، چھوٹے گھرانے کی نہیں، بڑے گھر کی ہیں۔ نبی کے آنے کی خوشیاں منانے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ مسلم شریف اور دیگر جگہوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور کے تشریف لانے کا منظر کیا تھا اور کیسا ماحول تھا، چہروں پر کیسی خوشیاں تھیں، اور صحابہ کس انداز سے ینادونا یا محمد کے نعرے لگا رہے تھے۔ طلع البدر علینا کی صدائیں کیسی تھیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیضا کی کالی پہاڑیوں کی اوٹ سے نکلے تو یوں لگا جس طرح کالے سیاہ بادلوں سے چاند نکل آیا۔ تو وہ جو منظر تھا فی البدیہہ اشعار تھے، لوگوں نے اس انداز سے استقبال کیا، اور حضور کی ناکہ کے پیچھے پیچھے ہیں، اور ہر بندہ اپنا گھر سجا کے بیٹھا تھا۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکہ جب اس گھر کے قریب سے گزرتی ہے تو آگے بڑھ کر دست بدستہ عرض کرتا ہے ہمارے گھر آ جائیں نا، ہم نے گھر سجایا ہوا، ہمارے گھر آ جائیں نا، ہم نے گھر سجایا ہوا ہے، صفائی کی ہوئی ہے، دالان کھلے ہیں، ہمارے افراد بھی کافی ہیں، اسلحہ بھی ہمارے پاس ہے، کوئی حملہ کرے گا تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے، ہم آپ کی جان کی حفاظت کریں گے، آ جائیں نا ہمارے گھر۔ اب آقا کریم کس کا دل توڑتے، ناکہ کی مہار اس کی گردن پر پھینک دی اور فرمایا چھوڑ دو، یہ میری اونٹنی اللہ کے حکم پر مامور ہے، جہاں خدا کہے گا وہاں یہ اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ جب قبیلہ بنو نجار کے محلے سے گزرے، اور آپ جانتے ہیں یہ حضور کے ننہال کا محلہ ہے، جب حضور یہاں سے گزرے تو انہوں نے کیا کہا؟ حضور یہ تو آپ کے ماموں کے گھر ہیں، یہ تو آپ کے اپنے ہی گھر ہیں، لیکن فرمایا اس کی راہیں چھوڑ دو۔ پھر ہوا کیا؟ پھر سعد اور سہیل دو یتیم بچے تھے جن کی خالی جگہ پڑی ہوئی تھی، مدینے والے وہاں کھجوریں خشک کیا کرتے تھے، چھہارے بنایا کرتے تھے، اونٹنی جا کے وہاں بیٹھ گئی، اٹھایا تو پھر بیٹھ گئی، پھر اٹھایا تو پھر بیٹھ گئی۔ قریب ترین مکان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سلام پیش کرتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کو جو کہ میزبان رسول ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، وہ باغ کے آگے عرض کی حضور اب تو میرے مقدر جاگ چکے ہیں، پھر زبان حال سے کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں آج شاہوں کا شاہ ہمارا مہمان بنا ہوا ہے، شاہوں کا شاہ ہمارا مہمان بنا ہوا ہے، اور جبریل فرشتوں کو ساتھ لے کر آج ہمارے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ وہ کیا منظر تھا! طلع البدر علینا کی صدائیں، اس تصور میں ہم اس منظر کو دیکھ رہے ہیں تو کتنا لطف آ رہا ہے۔ جب صحابہ نے کھلی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہوگا، ان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، اور ان کے اندر کیسا نور اترا ہوگا، کیسی بہار آ گئی ہوگی، مدینے کی گلیوں میں کیسی روشنی اور اجالے پھیلے ہوں گے۔ آگے آو جس کا سارا نور ہے، آگے آو جس کا سارا نور ہے، کیسی روشنی اور اجالے پھیلے ہوں گے۔ مدینے کی گلیوں میں حضور کا تذکرہ سنا، اس انداز سے لوگ لپکے بڑے، جو بھی آتا حضور کی زیارت کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینے میں
یہودیوں کا ایک خاصا نیٹ ورک تھا، ان کے علماء بیٹھے ہوئے تھے، ان کے نذرانوں کا کاروبار چلتا تھا۔ جب لوگ ادھر راغب ہونے لگے تو وہ پریشان ہو گئے، کہیں ہمارے نذرانے ختم نہ ہو جائیں۔ ان کے علماء باہم مل بیٹھے۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں میں سے پڑھے لکھے شخص تھے اور انہیں بات کرنے کا ڈھب اور سلیقہ بڑا تھا۔ کہا، عبداللہ ابن اسلام، تم آ جاؤ، تم جاؤ اور اس شخص سے جا کر بات کرو، سوال کرو، اعتراض کرو۔ اگر جواب معقول ملے تو پھر ماننے کے لیے سوچیں گے، ورنہ ڈٹ کے کہیں گے وہ تو ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکا۔ عبداللہ ابن السلام گھر سے نکلے، لیکن تقدیر مسکرا کے کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ تقدیر مسکرا کے کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار تھے۔ یہ جو روایت میں پیش کر رہا ہوں